شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنهم لا يكلموهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبانا آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عاجلتم أمر ربكم والقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحیم. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 144 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 145 سے آیت نمبر 153 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. ہم پڑھے تھے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ کی طرف بلوایا اور وہاں اللہ رب العزت نے آپ کو پہلا معروف جو ہے وہ ایک دستور انسانوں کو زندگی گزارنے کے حوالے سے دیا جسے آج لوگ توریت کے نام سے جانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو قوم پر ذمہ دار اور نگران بنا کر گئے تھے اور ان کا جو مقصد تھا کہ میرے پیچھے قوم کی اصلاح کے معاملات یہ دیکھے گا. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی اس بات کو پڑھا تھا. بنی اسرائیل خود اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ثم قست قلوبہم کالحجارہ، ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے گویا کہ وہ پتھر ہوں. بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نافرمان قوم کہ جس کو فرما برداری شاید چھو کے بھی نہ گزری. ہر معاملے میں اپنے پیشوا، اپنے مقتدا، اپنی طرف آنے والے رسول یا نبی کی مخالفت کرنا ان کا شیوا و وتیرہ تھا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے توریت ملی اور وہ اس توریت کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اچھا
عربی زبان میں لوح کہتے ہیں تختی کو، باقاعدہ تختی کو، اور کس قسم کی تختی کو؟ جس پہ لکھا جاتا ہے۔ وہ تختی چاہے ہڈی کی بنی ہوئی ہو، وہ تختی چاہے لکڑی کی بنی ہوئی ہو، وہ چاہے چاندی یا سونے کی بنی ہوئی ہو، یا وہ چاہے بجری گارے کی بنی ہوئی ہو، وہ کسی پتھر کی بنی ہوئی ہو، وہ لکھی ہوئی تختی یعنی لکھنے کے لائق تختی وہ کسی بھی چیز کی بنی ہوئی ہو، عربی زبان میں اسے لوح کہتے ہیں، اور اس کی جمع الواح ہے۔ چونکہ اس زمانے میں انسان نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ کاغذ ایجاد کر لیا ہو، اور نہ ہی اس زمانے میں کھال پر لکھنے کا تصور تھا۔ دنیا میں اب تک کا سب سے مستند طریقہ تحریر کو جو محفوظ کرنے کا ہے وہ ہے کھال پہ لکھنا۔ دباغت کی ہوئی کھال، یعنی جس کھال کو سکھا کے رنگ کر لیا ہو، اس کا ایک حصہ رنگ کر دیا جاتا ہے، دوسرا حصہ چھوڑا جاتا ہے، یعنی کہ صاف کر کے اس صاف کیے ہوئے حصے پہ لکھا جاتا ہے، پھر اسے رول کر لیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ جتنا بڑا جانور ہوگا اور جتنی باریک تحریر ہوگی اس کھال پر اتنا زیادہ لکھ لیا جاتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوکھنے کے بعد، رنگ ہونے کے بعد جب لکھ لیا گیا اس پہ، اس کے کٹنے کے چانسز ختم، پھٹنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کٹنے کے چانسز ختم اور پھٹنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو سمجھ رہے ہیں؟ چائے پی نہیں جاتی تھی کہ گر جائے گی تو خراب کر دے گی، ایک بات۔ تو بہرحال تحریر کا مستند ترین، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ قدیم جو مخطوطے ہمیں ملتے ہیں اس میں محفوظ ترین جو مخطوطات وہ سارے وہ ہیں جو کھالوں پر لکھے ہوئے۔ پرانے کتبات میں ہمیں لکڑی کے کتبات، لوہے کے کتبات، چاندی کے کتبات، سونے کے کتبات، پتھروں کے کتبات ملے، اور وہ لائبریریوں میں، میوزیمز میں محفوظ ہیں۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اس میں مستند ترین طریقہ کھالوں کا تھا، ہڈیوں کا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں یہی دو طریقے زیادہ رائج تھے۔ وہ یا تو کھالوں پہ لکھتے تھے یا بڑی ہڈیوں کے اوپر لکھتے تھے، چوڑی بڑی ہڈیوں پہ لکھتے تھے، کندہ کر کے، یعنی تراش کے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، اس پہ لکھا ہوا مٹ سکتا ہے جب تک گھسو نہیں۔ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کا مطلب؟ بھارت تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ وہ تختیوں والا تصور تھا کہ سونے چاندی کی تختیوں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت لکڑی کی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی دی تھی، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام طور پہاڑ کے اوپر وہ تختیاں لے کے اپنے ساتھ اترے، لکھی ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس پہ مکمل توریت لکھی ہوئی تھی، آج والی نہیں۔ آج والی تو بہت حد تک ضائع بھی ہو گئی، اور جو ہے اس میں رد و بدل بھی ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب؟ لیکن وہ جو تھی اس کے لیے اللہ خود کہتا ہے من کل شیء موعظۃ، اس میں ہر ایک قسم کی نصیحت تھی، وہ تفصیلا لکل شیء، اور ہر ہدایت کی تفصیل تھی۔ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کا مطلب؟ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی ایک آدھ دو تختیاں نہیں ہوں گی، وہ ٹھیک ٹھاک تختیاں ہوں گی، جس میں یعنی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اور استنجا کرنے سے لے کے پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا پورا طریقہ اس کے اندر بیان ہوگا۔ ایسے ہی نا؟ اچھا، اب یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھیے گا۔ ہمارے ہاں ایک گروہ ایسا موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی رسولوں یا نبیوں کے اوپر اتاری ہے، الہامی وحی جو کتابی شکل میں اتری ہو، بھلے وہ کتاب مفقود ہو گئی، لیکن اگر کتابی شکل میں اتری ہو تو وہ کتاب ہی اصل میں وحی ہے، اس کے علاوہ وحی نبیوں پہ نہیں ہوتی۔ یہ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ہمارے یہاں اعتراض کیا جائے، اور یہ اعتراض کرنے والا جو گروہ ہے جو یہ اعتراض کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے اعتراض کرنے کا کہ آج ہم قرآن کا یعنی قرآن کے ساتھ قرآن کی ایک تشریح پاتے ہیں جس کو ہم عرف عام کے اندر کہتے ہیں احادیث مبارکہ، اور یہ احادیث مبارکہ قرآن کی آیات پر عمل کا باعث ہے۔ مثلا جیسے قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے کرنی ہے؟
یہ احادیث میں لکھا ہے۔ آتوا الزکات، زکات ادا کرو، زکات کے مصارف کیا ہیں، کس طرح کتنے مال پہ زکات نکلے گی، کیا اس کے مسائل ہیں، وہ احادیث کے اندر ہے۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، اپنے رب کے لیے حج اور عمرے کے مناسک پورے کرو، وہ مناسک کیا ہیں، وہ احادیث میں منقول ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی عمل سے بھاگنا چاہے گا وہ کیا رستہ اختیار کرے گا کہ کسی طرح میری احادیث سے جان چھوٹے۔ اب اس کے بعد قرآن کی میں منمانی تشریح کروں، اور منمانی تشریح کرنے کے نتیجے میں بس اپنی ہی منمانی اس تشریح پہ میں عمل کر لوں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں؟ اب وہ بہانے بناتے ہیں نا جن باتوں سے، ان میں سے ایک بات یہ آیت کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو کتاب اتاری اس کے لیے اللہ خود کہتا ہے کہ وہ تفصیلا لکل شیء، کہ اللہ نے اس میں ہر قسم کی تفصیل نازل کی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، تو جو قرآن آپ پر نازل ہوا اس میں تو اس سے زیادہ تفصیل ہونی چاہیے، ہر چیز کی تفصیل ہونی چاہیے۔ اچھا بھائی پوچھا گیا بھائی یہ تفصیل اور وہ تفصیل یا وہ تفصیل، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کم علمی کوتاہی ہے لیکن تفصیل تو ساری ہے۔ اچھا اب تھوڑا غور کریں اس بات پہ، آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو 2 یا 3 درسوں پہلے، یعنی اس آیت سے 2 یا 3 درسوں پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت دی طور پہ اور وہ فرعون کی طرف انہیں بھیجا گیا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے انہیں ساتھ یہ بات کہی، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے اللہ نے جو تاکیدات کی ہیں ان میں ایک تاکید طور پہ یہ کی ہے، وہ پہلے دن جس دن نبوت ملی، صلاۃ اور زکوٰۃ کی۔ نہیں سمجھے؟ اب دیکھیں توریت تو 40 سال بعد آج مل رہی ہے، لیکن 40 سال پہلے جب آپ کو نبوت اور رسالت ملی طور پہاڑ پہ، اس دن اللہ تعالیٰ نے آپ پہ جو حکم اتارا وہ تو توریت سے پہلے کا ہے، کتاب تو بعد میں آئی ہے، اور اسی میں اللہ نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ صلاۃ اور زکوٰۃ کو بھی عمل کرنا ہے۔ جب صلاۃ و زکوٰۃ پہ عمل کا حکم ان میں پہلے دن وہاں مل گیا تھا تو صلاۃ کا زکوٰۃ کا طریقہ نہیں ملا ہوا، بتائیے؟ اور جب طریقہ ملا ہوگا تو وہ طریقہ تفصیل سمیت اس توریت کے علاوہ ہوا نا، تو کیا وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے کیا یا اللہ رب العزت کے حکم سے کیا؟ اچھا چلیں پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہی واقعے میں ہمیں ایک اور بات پتہ لگتی ہے۔ سورہ کہف ہمیں بتاتی ہے کہ جو خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی، اور خضر علیہ السلام نے جب بچے کی گردن توڑ دی، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ یہ تو آپ نے بڑا غلط کام کیا ہے، تو خضر علیہ السلام نے جواب کے اندر یہ کہا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تو وہ جو اللہ کا حکم خضر علیہ السلام کو ملا وہ کتاب میں تو ملا نہیں، کتاب تو اتری نہیں تھی، تو جو حکم ملا وہ علیحدہ سے ملا نا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہی واقعے سے یہ بات پتہ لگ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو کتاب کے علاوہ بھی وہی نازل کرتا ہے۔ کتاب تو جو ملی سو ملی، کتاب کے علاوہ بھی وہی ان پر نازل ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب نازل ہوا تو ساتھ اس حکم کے نازل ہوا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں۔ وضاحت کی ذمہ داری کس کی آئی؟ اگر وضاحت پہلے سے کتاب میں ہوتی تو اللہ یہ کہتا؟ نہیں سمجھے کچھ بات؟ اگر مثال ہے قرآن کی وضاحت قرآن کے اندر ہی موجود ہوتی تو کیا اللہ رب العزت یہ آیت اتارتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کریں؟ اچھا پھر سورہ قیامہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، پھر ایک آیت بعد فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانے کا جو طریقہ ہے، قرأت کا جو طریقہ ہے، اس کی ذمہ داری ہماری ہے، پھر اس کی تشریح کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تو قرآن اور اس کی قرأت یہ تو ہو گئی دو چیزیں، تشریح کیا ہوئی؟ حدیث مبارک۔ اور وہ ظاہر ہے کہ جب اللہ نے اپنے ذمے لیا تو یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ بھی اللہ ہی نازل کرے گا نا، سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ تو بہرحال تفسیر لکل شیء سے کبھی بھی
مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تفصیل کتاب میں ہے. تفصیل لکل شیء سے ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ تفصیل اس کتاب کے حامل نبی یا رسول پر اتری ہے. اور مزے کی بات، میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے پہلا دن وہ جو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، تو جب غار حرا سے آپ واپس آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، مطلب آپ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، کہاں پر رہے تھے آپ نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا مجھے کمبل دے دو، چادر دے دو، اور آپ وہ اوڑھ کے لیٹ گئے. جب آپ سے وجہ پوچھی گئی کہ کیا ہوا تو جو آپ نے بتایا وہ ذرا سنیں غور سے. میں غار میں تھا، غار سے مراد غار حرا، میں غار میں تھا، میرا کھانا ختم ہو گیا، میں وہ لینے کے لیے نکلنا چاہا، جیسے ہی دہانے پر پہنچا یعنی داخلی رستے پہ، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عجیب الخلقت مخلوق کھڑی ہے. عجیب الخلقت مخلوق جبرائیل، پہلی دفعہ آپ نے اصلی حالت میں دیکھا، پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں. ایک عجیب الخلقت مخلوق کھڑی ہے اور اس نے مجھے واپس اندر کر دیا غار کے اور مجھ سے کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے پھر کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے مجھے پکڑا اور بھینس لیا اور کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسانیت کو تخلیق کیا، انسان کو خون کے گوشت کے لوتھڑے سے تخلیق کیا، انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا. اب مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاک کر دیا جاؤں گا. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ بے قصوں کے کام آنے والے، بڑوں کی عزت کرنے والے، بچوں پہ شفقت فرمانے والے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. یہ روایت ابھی آگے بھی چل رہی ہے. اب سمجھیں اس پورے واقعے میں ایک جگہ قرآن تھا. کہاں تھا بتا سکتا ہے کوئی؟ جب تک نہیں بتا سکتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائیں قرآن کہاں تھا اس میں. اب بھائی میرے، جب تک آدمی نہیں بتا سکتا، کیونکہ آپ یہ سارا عربی میں بتا رہے ہیں جس کو میں نے سارا ترجمے میں بتایا، ایسے ہی نا. اب جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائیں گے اس میں اللہ کے کلام کیا ہے، میرا کلام کیا ہے، جب تک آپ تمیز کر کے نہیں دیں گے ہمیں یہ پتہ لگ سکتا ہے اس میں قرآن کیا ہے. تو اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ قرآن دلیل ہے ہی نہیں جب تک نبی دلیل نہ بنے. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آدمی ایمان لے کر نہیں آئے گا، لاکھ کہہ دے گا میں قرآن پہ ایمان لے کر آیا ہوں، جھوٹ بولے گا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوگا. تو ہمیں کیا دھوکہ دے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوگا. یہ یاد رکھیں، یہی وجہ ہے کہ امام یحییٰ بن کثیر الطائی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے السنت کاظ الی کتاب اللہ، سنت اللہ کی کتاب پہ فیصلہ کرتی ہے. اللہ کی کتاب پہ فیصلہ کون کرتی ہے؟ سنت کرتی ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے. ہمیں نہیں پتہ لگ سکتا قرآن کیا ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتائیں کہ قرآن کیا ہے. سمجھے؟ فرمایا فخذها بقوة وامر قومك یاخذوا باحسنها ساریکم دار الفاسقین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذها بقوة، اب اسے مضبوطی سے تھامو، اب اسے مضبوطی سے تھامو. وامر قومک، اپنی قوم کو حکم دو، یاخذوہ باحسنها، اسے اچھی طریقے سے اختیار کر لیں، اسے اچھی طریقے سے پکڑ لیں. نہیں سمجھے؟ پہلے انہیں کہا گیا آپ تھامو، پھر کیا کہا قوم کو جا کے بتاؤ کہ اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ کہتا ہے ساریکم دار الفاسقین، میں تمہیں نافرمانوں کا گھر بتاؤں گا. ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا. اب آپ دیکھو سورہ بقرہ بتاتی ہے ہمیں کہ وہ توریت لے کر پہنچے، بچھڑے والا واقعہ تو ابھی ہم پڑھ لیں. وہ توریت لے کر پہنچے، بچھڑے والا واقعہ بھی ہو گیا. قوم سے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے کہا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے. اب قوم کو دیکھو وہ کیا کہہ رہی ہے. اچھا یہ کتاب تم نے اللہ سے باتیں کی جی، اچھا پھر اس نے تمہیں یہ کتاب دی ہے، ہاں کیا ہم عمل کریں؟ ہاں. اچھا ہم نے تو دیکھا نہیں، نہ ہم نے وہ کلام سنا،
اب پہلے ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، خود جو ہے نا اللہ کا کلام سنیں گے، خود اللہ کو دیکھیں گے. اللہ جب ہمارے سامنے یہ کہہ دے گا نا کہ اس نے تمہیں کتاب ہمیں عمل کے لیے دی ہے، تب ہم اس کتاب کو تھام لیں گے. پڑھو آپ سورہ بقرہ. سمجھے ہیں بات کہ نہیں؟ مطلب آپ یہ دیکھیں کچھ نہیں، صرف 3 باتیں ہیں. نمبر 1، ہاتھ کا روشن ہو جانا، عصا کا اژدہا بن جانا، نیل میں رستہ بن جانا. 3 ہی معجزات ایسے تھے قوم کی آنکھوں کے سامنے کہ جس کے بعد قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات پہ ایمان لانا چاہیے. چلو وہ 2 بھی چھوڑو. نیل میں جو رستہ بنا ہے وہ تو ایک ایسا وقت تھا کہ جب آپ کے پاس فرعون اور اس کی فوج سے لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. سامنے دریائے نیل بہہ رہا ہے، یا تو اس میں کود کود کے خودکشیاں کر لو، اور یا پیچھے سے فرعون کی فوج آ رہی ہے جو تمہیں ہلاک کر دے گی، جو پچھلے دنوں ہم نے پڑھا تھا. اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی نیل کے اوپر ماری، رستہ بن گیا. بغیر کسی خوف و خطر، بغیر کسی تکلیف و غضنت کے اس کو پار کر گئے. بوڑھا بچہ، عورت مرد، معمولی، اہم خاص، بیکار، ہر کوئی بندہ باہر ہو گیا بنی اسرائیل کا. اور وہ اپنی فوج سمیت اندر داخل ہو کے سارے غرق ہو گئے بغیر جنگ و جدل، بغیر ایک طاقتور فوج سے ٹکرائے. چند ہی یعنی کہ گھنٹوں میں یعنی بنی اسرائیل پورے مصر کا مالک بن چکے تھے. اتنا بڑا تاریخی واقعہ ہو گیا، یعنی کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس کے بعد تو موسیٰ علیہ السلام جو بولے آمنا و صدقنا، آمنا و صدقنا ہونا چاہیے، سمعنا و اطعنا ہونا چاہیے، ایسے ہی ہے. لیکن نہیں، تو اللہ نے کہا ثم قست قلوبہم کالحجارہ، ان کے دل اتنے پتھر ہو گئے تھے، اتنے سخت ہو گئے تھے گویا وہ پتھر. اللہ کہتا ہے سأریکم دار الفاسقین، اب ہم تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھائیں گے. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب ہم تمہیں ان لوگوں سے پھیر دیں گے جو ہماری زمین کے اوپر ناحق تکبر کرتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور وہ اگرچہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تو وہ اس پہ ایمان نہ لائیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، وہ ہدایت کا رستہ دیکھ لیں کبھی بھی اس ہدایت کے رستے پہ نہ چلیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر وہ برائی کا رستہ دیکھ لیں، گمراہی کا رستہ دیکھ لیں، شوق سے آگے بڑھ کے اس کی طرف جائیں. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ منوسیت ان پر اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وکانوا عنہا غافلین، اور یہ ہم سے، ہماری ہدایات سے غافل تھے. اب اس کو الٹا سمجھیں، اب اس کو الٹا سمجھیں. پہلا جو سب سے پہلی بات ہے، اللہ نے اس کو اس لیے آخر کے اندر بتایا ہے تاکہ یہ کہیں ہمارے دماغ سے نہ نکل جائے کہ یہ فساد شروع کہاں سے ہوتا ہے. وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، فساد شروع یہاں سے ہوتا ہے. دیکھیں، سمجھیں، یہ ابھی بارش چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، بوندا باندی ہو رہی ہے. یا تو ابھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے کے حبس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا، جو حبس ہوا تھا اس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا، یا بھی جب یہ بارش ختم ہوگی نا، تو ابھی سلسلہ تو آگے بھی ہے، تو آپ دیکھیں گے، یعنی کہ ایک بارش سے دوسرے بارش کے درمیان میں جب حبس پڑے گا تب آپ دیکھیں گے آپ کو ٹڈے نظر آئیں گے. کیا نظر آئیں گے؟ ٹڈے نظر آئیں گے. صحیح؟ دیکھو، ایک اللہ کی نشانی بھی سمجھو، جو نصیحت ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی سمجھو. یہ ٹڈے کیا ہیں؟ یہ جو ہم کھیتی کرتے ہیں، کھیت لگاتے ہیں، اس کھیت پر جنگلی گھاس بھی اگتی ہے ساتھ ساتھ، چوڑے پتوں والی. اور یہ جو ٹڈے ہوتے ہیں نا، ان کی پسندیدہ خوراک ہے یہ جو چوڑے پتوں والی جو جنگلی گھاس اگتی ہے، یہ ان کی مرغوب غذا ہے. اچھا، وہ جو چوڑے پتوں والی گھاس جو ہماری کھیتی کے ساتھ اگتی ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ ہماری کھیتی کو جو پانی زمین سے درکار ہوتا ہے نا، یہ اس پانی کو تیزی سے پیتی ہے. نتیجے میں ہماری کھیتی جتنی طاقتور ہونی چاہیے، جو سبزہ ہم اگا رہے ہیں، جو پھل ہم اگا رہے ہیں، اس کو جتنا طاقتور ہونا چاہیے، بعض مرتبہ وہ اتنا طاقتور نہیں رہ پاتا اگر ہم اس کھیتی کو کاٹیں نہیں، ختم نہیں کریں. تو یہی وجہ ہے کہ ہاری کو اسے کاٹنا پڑتا ہے، اس کے لیے ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے.
تو اسے اگاتا رہے، انہیں کاٹتا رہے۔ اللہ رب العزت نے جنگلات، اب جنگلات میں تو ہاری نہیں، ان جگہوں پہ تو ہاری نہیں ہے جہاں کھیتیاں تو اگتی ہیں، چوپایوں کے کام آتی ہیں یا انسانوں کے کام آتی ہیں، لیکن وہاں ہاری تو نہیں ہے کاٹنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس جاندار کو تخلیق کیا ہے، ٹڈے کو۔ یہ ان جگہوں پہ جا کے لگتا ہے اور تیزی سے پتے کھانا شروع کرتا ہے، 30، حتیٰ کہ یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جا کے چپکتے ہیں غول کے غول، اور 1 سے 2 دن میں ڈھیر کر دیتے، صفایا کر دیتے، روکو نہیں تو وہ سبزے والا بھی کھا جائیں گے۔ کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر روکنے کے لیے وہاں اللہ نے سسٹم کیا رکھا ہے، اللہ یہ جو بارش سے پہلے ہوا جو تیز چلتی ہے نا، یہ اللہ چلاتا ہے، اس سے ڈر کے گھبرا کے یہ اڑتے ہیں، اور یہ اڑ کے رخ بس جس طرف کا بھی رخ ہوا یہ اڑ کے اس طرف آئے، جیسے کھیت، جیسے شہروں کی طرف، ادھر ادھر ویرانوں کی طرف، ریگستانوں کی طرف، یہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب جب یہ ہمارے حصوں کی طرف آتے ہیں، ظاہر ہے کہ پیاس یا بھوک یا کسی بھی شدت سے یہ آخر کار آ کے گرتے ہیں ہمارے علاقوں میں، اور یہیں پھر یہ ختم ہو جاتے ہیں، اپنی عمر 7 دن 8 دن 10 دن کی جو عمر ہے اس کو پوری کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس پوری تفصیل میں اللہ کی ایک نشانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس معمولی سی مخلوق کے ذریعے بھی ہمارے کھانے کے انتظامات پورے کرواتا ہے، اور دوسری بات جو تھی دوسری وہ یہ کہ سمجھیں یہ مخلوق ایک مقصد کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ بھائی میرے نہیں سمجھے؟ یہ معمولی سی مخلوق بھی ایک مقصد کے ساتھ پیدا ہوئی ہے نا۔ کوئی ٹڈا ہمیں آج تک ایسا نظر آیا جو کھڑے ہو کر یہ کہہ دے میرے کرنے کا کام تھوڑی ہے، میں ہی پتے کھاتا رہوں گا کیا؟ اے اتنے سارے ٹڈے کھا رہے ہیں کیا پتے جو میں بھی کھاؤں؟ آؤ جاؤ جا کے شہروں میں دیکھو، وہ شہری جو کیڑے وہ پتے کھاتے ہیں کیا؟ میں کیوں پتے کھاؤں؟ ہمارے باپ دادا کھاتے رہے۔ کبھی آج تک کسی ٹڈے کے منہ سے بات سنی ہے؟ نہیں۔ ہر ٹڈا جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا اس کو پورا کر۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش کا مقصد سامنے آ گیا۔ کیا ہے مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ اور عبادت کیا ہے؟ سنو، ایک تو عبادت وہ ہے جو ہم نے اپنے مقصد کی لے لی ہے۔ ارے بس ٹھیک ہے یار، مسجد جاؤ، نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، ختم۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری مرضی کی بات ہے۔ اور ایک عبادت کا جو اصلی مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کام کا حکم دیا ہے اسے کرنا، اور جس کام سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے اس سے باز آ جانا، ان سب کے مجموعے کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اب نماز پڑھنا یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے سے روکا ہے، اب زنا سے رک جانا یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کمانے کی طرف توجہ دلائی تو حلال کمانا عبادت ہے۔ اللہ نے سود کھانے سے منع کیا تو سود سے رک جانا عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے نظام کے نفاذ کا حکم دیا، اب ہمارا اللہ کھڑا ہو کر یہ کہہ دے اب یہ جہاد کا یا یہ خلافت کا کام میرا کرنے کا تھوڑی ہے، اب یہ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں کیا؟ تو بھائی بہت سارے نماز بھی نہیں پڑھ رہے، کل کو تو وہ بھی چھوڑ، اور دنیا میں بہت سارے لوگ مسلمان بھی نہیں ہیں، تو ایسا کر یہودی عیسائی ہو جا۔ جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے آپ کو دے کر پیدا کی اس میں اللہ نے ٹڈے کو وہ سہولت نہیں دی جو آپ کو دے دی۔ پتہ ہے ٹڈا جس مقصد کے لیے پیدا وہی کرتا رہے گا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن آپ کو کیا کہا؟ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہیں سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم میں سے شکر گزاری کون کرتا ہے اور ناشکری کون کرتا ہے۔ ٹھوسا نہیں، قادر تھا وہ اس پر کہ ٹھوس دے ہم میں، کہ ہم نماز اذان مؤذن نے دی اور بس تھوڑیوں کے بل رگڑتے ہوئے مسجد تک ہم پہنچ جائیں، اللہ اس پہ قادر ہے۔ زکوٰۃ کا وقت آیا، سارا مال جہاں بھی رکھا ہوا تھا الماریوں میں تجوریوں میں تھا کھول کے دیکھا سب سانپ بچھو بنے پڑے ہیں، اللہ اس پہ قادر ہے۔ اللہ اس پہ قادر ہے کہ کولوں کے بل گھسیٹوا کے حج کروائے، گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہو ہم یہاں سے اور حج کریں۔ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ ہم چاروں ناچار جہاد کے میدانوں میں جائیں، زخمی بھی ہوں شہید بھی ہوں،
اللہ ان سب چیزوں پہ قادر ہے، مگر کچھ بھی ٹھوسا نہیں اس نے ہم میں، نہ زبردستی ہمیں نماز پڑھوائی، نہ زبردستی جہاد کروایا، نہ زبردستی کو اور کام کروایا، ہمیں اپنی اپنی ثواب دید پر چھوڑ دیا۔ چوری زبردستی ہم سے نہیں کروائی، زنا زبردستی ہم سے نہیں کروایا، ہمیں چوری کو سمجھا دیا، زنا کو سمجھا دیا، سود خوری کو سمجھا دیا، نماز کو سمجھا دیا، زکوٰۃ کو سمجھا دیا، نکاح کو سمجھا دیا، جنازے کو سمجھا دیا۔ ارے یار کتنا پیارا دین ہے، استنجا کرنا سکھایا اس دین نے۔ ایسے نہیں، ایسے کرو، ملے گا ایسا دین دنیا میں کہیں؟ ایسے نہیں، ایسے کرو، استنجا تک کرنا سکھایا۔ کون سی ایسی بات ہے کہ جو زندگی گزارنے سے متعلقہ ہو، اس دین نے اس میں رہنمائی نہ کر دی ہو؟ آخرت کی بات تو آخرت تو اپنی جگہ ہے۔ تو سمجھیں ذرا اس بات کو، اللہ نے ان کے لیے کیا کہا؟ وہ غافل ہوئے، ہم بھی غافل ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اب بھائی چوچو سے پوچھا، چوچو کیا رپورٹ ہے، کون سی پارٹی جیتے گی؟ چوچو کہہ رہا پی ٹی آئی جیتے گی۔ ابے نہیں بھائی، آ رہا ہے نواز شریف، مسلم لیگ نون جیتے گی۔ یعنی کہ بند کمرے میں ٹیبل کے نیچے طے ہو گیا ہے کہ یہ وزیر اعظم بنے گا، اور ٹیبل کے نیچے تم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے؟ نہیں، کس نے بتایا؟ تو اچھا اب دیکھ رہے ذرا بات کو، یہ جو اتنی اہم اندرونی خبریں دینے والی ہماری قوم ہے نا، پتہ ہے کون سی قوم ہے یہ وہ ہے کہ جو بڑے اہتمام اور انضمام کے ساتھ ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں اور وہ 20-25 منٹ کے لفافہ صحافیوں کے تجزیے دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹیں پڑھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد یا کہ ڈبو پٹی کیرم ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں اور پھر دنیا کے سب سے بڑے سیاستدان ثابت کروا کے خود کو نکلتے ہیں۔ انہیں ایک وقت میں یہ پتا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کون بننے جا رہا ہے، اور انہیں ایک وقت میں یہ بھی پتا ہوتا ہے ٹریڈ سینٹر پہ جہاز کس نے مارا تھا۔ اب نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ لیکن جہاں آپ نے یہ کہہ دیا، یار یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ مومن ہے، اس کا کیا مطلب؟ مولوی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں، اب بھائی نماز میں رکوع میں تسبیح کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ مسجد میں تو 3 دفعہ بتایا تھا، مولوی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں۔ نہیں سمجھے؟ اور بھائی اکمیر کتنا دینا؟ بھائی کا 20,000 روپے مقرر کروایا تھا مفتی صاحب نے، اب ابھی پتہ نہیں، مولوی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں۔ اور قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے تو کیا بولے گا؟ منکر نکیر نے آ کے سوال کرنا شروع کیا، منکر نکیر کو بولے نا وہاں پر بیٹھ کے بولے رکو مولوی صاحب کو بلا کے لاتا ہوں، ہوگا؟ ابے منکر نکیر کہیں گے اس کی قبر سے تب یہ بھی آ رہے ہیں، اس کو تو تجھ سے برا حال ہوا ہے۔ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اور سمجھیں دین کو، دیکھو سنو ذرا بات، نماز فرض ہے یا نہیں بتاؤ؟ اب ہے نہیں ہے نا؟ اب فرضیت کا مطلب کیا ہے؟ ہر حال میں پڑھنی ہے۔ ایسا بیمار ہو گیا کہ کھڑا نہیں ہو پا رہا بیٹھ کے پڑھنی ہے، ایسا بیمار ہو گیا کہ بیٹھ کے نہیں پڑھ پا رہا لیٹ کے پڑھنی ہے، ایسا بیمار ہو گیا لیٹ کے بھی نہیں پڑھا، کروٹوں میں پڑھ لے، اشاروں سے پڑھ لے، پڑھے ہر حالت میں، ایسی ہے۔ اچھا دیکھیں سمجھے ذرا بات کہ وجہ کیا ہے؟ فرض ہے، فرض ہم نے اپنے دماغ میں سوچ لیا جس کے ساتھ فرض لکھا ہوا آ جائے نا بس وہ، اس میں بھی ہم نے بہت چرندے ڈالی ہیں، فرض میں بھی ہم نے بہت چرندے ڈالی، یقین کریں جو آ جائے نا اپنی پہ تو بدعات پہ بھی ایسے عمل کر رہے ہوتے ہیں، کیا فرض پہ عمل کر، اب اذان سے پہلے سلام پڑھنا ہو تو ایسی 50 دلیلیں بنا کے لاتے ہیں کہ بات چھوڑ دیں، ایسے نا بھائی اذان سے پہلے اوہو مناظرہ کر لو آپ اس پہ، نہیں سمجھ میں آئی کچھ بات؟ اور جب اسی سے پوچھا جائے ایک بات بتا اذان میں کلمات کتنے ہیں، حدیث سے ذرا سنائیے، تو پہلے سوچے گا 2 منٹ کے لیے، ایک دم سے حدیث یاد نہیں آئے گی، کیونکہ وہ مسئلہ نہیں ہے نا۔ اذان کے کلمات کتنے ہیں، فجر میں کتنے ہیں، 4 نمازوں میں کتنے ہیں، بارش ہو جائے تو کتنے ہیں، بارش ہو جائے تو کتنے ہیں؟ وہ پڑھا تو تھا مدرسے میں، ایک دم یاد نہیں ہوتا، کیونکہ ساری تیاری ساری محنت کس پہ چل رہی ہے؟ اذان سے پہلے وہ جو 4 صیغے پڑھنے ہیں سلام کے، آئیں اپنی پہ تو بدعات پر اتنی اہتمام سے عمل کرتے ہیں، ورنہ مسئلے پر گھر ڈے کے فرض ہے نا، اس لیے فرض
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. تو کیا لفظ آیا؟ کیا لفظ آیا؟ کیا لفظ آیا؟ فرض. اب کیا ہوا؟ نہیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مولوی صاحب کا مسئلہ ہے، ہم تو صرف اندھی پیروی کریں گے، یہ تو ہمیں انجینئر صاحب بتائیں گے، ہم تو صرف اسلام 360 میں دیکھ لیں گے. ابے تیرے اوپر کتابیں کھولنا فرض نہیں ہے، جبکہ نام لے کر کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور علی کل مسلم نکرہ کا صیغہ استعمال ہی اللہ نے اس لیے کیا کہ اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہو جائیں. ایسا عام صیغہ اللہ نے استعمال کیا، کل مسلم، ہر عورت اور مرد سب مسلمان اس میں داخل ہو گئے، بچہ بوڑھا سب. اور ہمارے والے سے پوچھو، اسے دین کا پتہ ہی نہیں ہے. ارے باپ مر گیا، جنازے غسل دینے کے لیے بندہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، جنازے کے لیے بندہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، گھر میں نکاح پڑھوانا ہے مولوی کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے. اندازہ کرو ذرا کیسا مسلمان ہے تو اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. اور یہ سمجھیں ذرا، جو صلاۃ ہم پہ فرض ہے، جو صلاۃ، اور سنو غور طلب نکتہ ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد میں ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز میں رکوع سجدے اس طرح نہیں کر رہا تھا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. نماز مکمل ہوئی تو اس کو اشارہ، ادھر آ بایا، کتنے عرصے سے تو ایسے نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت 40 سال. فرمایا مجھے گواہ بنا لے، 40 سال میں تو نے کچھ بھی نہیں پڑھا، اور اگر تو اس حالت میں مر گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پہ نہیں مرے گا. کتنی خطرناک بات ہے یہ اگر ہم سمجھیں تو. آج جب ہم دین، وہ اپنی مرضی کے بھی دین پر جب ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو مدرسے میں تھوڑا بہت سیکھ لیا، وہ جو باپ داداؤں سے تھوڑا بہت سیکھ لیا، اس میں بھی کیا ہم یہ مطمئن ہیں کہ ہم وہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں؟ کیسے مزے سے چلا رہے ہیں اپنی گاڑی کو؟ نہیں، دیکھو نماز تو پڑھ رہے ہیں، دیکھو زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، قربانی تو کی نا اتنی مہنگی والی. اللہ منہ پہ مار دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اپنے اعمال برباد نہ کرو. بہت مہنگی تو قربانی لایا، سنت طریقے پہ لایا، سنت طریقے پہ کی نہیں، ضائع. ہم نہیں کہہ رہے، کس نے کہا؟ اللہ نے. بہت اچھی نماز پڑھی تو نے، اللہ کے رسول کے طریقے میں نہیں، برباد. بہت اچھا حج کیا تو نے، بہت اچھا، اللہ کے رسول کے طریقے میں نہیں، برباد. بہت اچھا نکاح کیا تو نے. ہاں آج طلاقیں ہمارے معاشرے میں، طلاقیں اتنی کیوں پھیل گئیں؟ کیا ہوا بھائی؟ دھوم دھام سے تو نکاح کیا، سنت کے مطابق نہیں کیا. منوسیت کیا نکل کر آئی؟ ختم، طلاق ہو گئی، ختم، اینڈ ہو گیا بھائی. تو اس لیے اس بات کو سمجھیں، ہدایت کا راستہ رسول کے ساتھ جڑا ہے. رسول کی پیروی نہیں ہے، آپ کوئی ہدایت کے راستے پہ نہیں. آپ کے باپ دادا ہوں گے سو ہوں گے، آپ کے مسجد کے مولوی صاحب ہوں گے سو ہوں گے، آپ نہیں ہیں. آپ اپنی فکر کریں، آپ اپنی قبر کی فکر کریں. انہوں نے یہی کیا، وہ غافل ہوئے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوئی کہ ہم یہ دیکھیں بچھڑے کی عبادت میں تو لگ گئے. ہم بچھڑے کی عبادت کرنے کی بجائے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا نبی ہمیں بتا کر گیا تھا کہ ہمیں بچھڑے کی عبادت کرنی ہے. نہیں، وہ ان ہدایات سے غافل ہو گئے. سامری انہیں کہہ رہا ہے ایسا کر لو، انہوں نے سامری کے کہنے کو مان لیا، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کو مانا. آج بھی یہ ہوتا ہے، آج بھی کچھ سامری صفت لوگ ہیں، وہ بیٹھ کے ہمیں جیسے چاہے سکھا سمجھا دیتے ہیں، بس ہم نے ان پہ تقیہ کر لیا اور بس آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل. او بھائی کرو، آپ دنیا کو پڑھو، سیکھو، سنو، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ پہ بھی کتاب کھولنا فرض کیا ہے. ہاں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو. کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، علماء حضرات جو آپ کے قریب بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں. ایک نہیں بتایا دوسرے سے پوچھ لیں، دوسرا نہیں بتا پائے تیسرے سے پوچھ لیں. اس میں کیا پریشان؟ اب دیکھو یہاں دیکھنا، یہاں بھی شیطان آ کے کھڑا ہو جائے گا. سننا نہیں، وہ پہلے تو میں خود سیکھوں گا. چل بھائی تو سیکھ. اللہ نے کہا نا نہیں سیکھ پائے تو پوچھ لے علماء سے. نہیں وہ میں کہتا انہوں نے نہیں بتایا، میں اپنی قریب مسجد کا مفتی صاحب کے پاس کہتا ہوں، انہوں نے تو دوسری مسجد میں چلے آتا. میں یہی کرتا رہوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، چوچوں کو اپینڈکس کا درد اٹھ گیا یا چوچوں کو بھی بیماری ہو گئی. اس ڈاکٹر کے پاس گیا، صحیح نہیں ہوا. اب دوسرے ڈاکٹر کو ہم نے جانے نہیں دیا، ہاتھ پیر باندھ کے ڈال دیا. تو گیا تھا نا ڈاکٹر، علاج ہی نہیں کر پایا تیرا، اب تو مرے گا، بس اب تو مر. کسی اور ڈاکٹر کو جا کے غلطی سے دکھا مت دیو. کیوں؟ تو نہیں کہا، میں اس لیے رہ گیا. جب موت پر آئی تو
موت سے زیادہ فکر قبر کی کرو، اپنی صحت سے زیادہ فکر اپنے اعمال کی قبولیت کی کرو، اللہ کو منہ دکھانے کی کرو، منکر نکیر کے سوالات کی کرو، نجات کی کرو، کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی کرو۔ فکر ان چیزوں کی زیادہ ہونی چاہیے، اس کی فکر ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سیکھنا پڑھنا سمجھنا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہم سے پوچھا جائے دنیا کا سب سے بہترین کرکٹر کون ہے، 1 سیکنڈ میں نام، بہترین اداکار 1 سیکنڈ میں نام، پاکستان کی پہلی عورت وزیر اعظم 1 سیکنڈ میں نام، اب آئے بنگلہ دیش کی 2 ماں اور بیٹی وزیر اعظم 1 سیکنڈ میں نام، نہیں سمجھے؟ دنیا میں وہ کون سی 4 جگہیں جہاں گریوٹی نہیں ہے، 1 سیکنڈ میں نام۔ اور پوچھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا، دادا کا نام کیا تھا، والدہ کا نام کیا تھا، نانا کا نام کیا تھا، نانی کا نام کیا تھا، دادی کا نام کیا تھا، کتنی پھوپھیاں تھیں، ان کے کیا نام تھے، ان سے آپ کے کون سے بہن بھائی ہیں، کتنے چچا تھے؟ اور بھائی میرے اہل بیت کا چورن بیچنے والوں کو تو پہلے سمجھنا چاہیے نا اس بات کو۔ سنو، کتنے چچا تھے، ان کی کتنی اولادیں تھیں، کتنی چچے تھیں، نام کیا تھے ان سب کے، کتنی بیویاں تھیں، ان سے کتنی اولادیں تھیں، پھر کتنے داماد تھے، ان کے کیا نام تھے، ان سے کون کون اولاد تھی؟ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیا تھا؟ بھائی نہیں سمجھے، یہ تو بہت زیادہ ضروری بات ہے نا۔ کیا بھائی داڑھی کٹوا کے آ رہے ہیں چوچو، 1 مٹھی داڑھی سنت ہے، حلیہ پتا ہوتا تو یہ بولتا، حلیہ پتا ہوتا تو یہ بولتا، ازار ٹخنوں سے نیچے ڈال کے آ رہا نہیں وہ کپڑا موڑنا مکروہ ہے۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پتا ہوتا تو یہ باتیں بناتا؟ یہ باتیں نہیں بنتی۔ سنو ذرا بات، نہیں امامہ وہ گنبد خضرا سے نسبت کر کے پہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پتہ ہوتی تو یہ نسبتیں ہوتی، ڈائریکٹ نسبت کہاں ہوتی؟ یار اندازہ تو کرو یار، اب یہ ہم پتہ ہے کون سی صدی میں آ کے کھڑے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کے نام سے آپ نے دیکھو گے پروگرام بن گئے، سافٹ ویئر بن گئے، اس میں کیا ہوتا ہے پرانی سے پرانی ردی تصویریں بھی جو ہوتی ہیں وہ AI میں سے گزار کے اس کو بڑا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا اور بڑا خوبصورت قسم کا بنا کر دینا، وہ پیش کر دیا جاتا ہے، بندے کا پورا حلیہ نکل کے باہر آ جاتا ہے بعض مرتبہ۔ ہم ایسے دور میں آج کارل مارکس کی تصویر ہمارے سامنے آ گئی ہے، پوری صاف ستھری، چی گویرا کی تصویر ہمیں پتہ ہے کیا ہے، لینن کو ہم جانتے ہیں، ہیلن کیلر کی تصویر دیکھ لی ہم نے یار، ہیلن کیلر کو بھی دیکھ لیا پورے غور سے قریب سے، کیا تعلق ہے ہمارا ان سے؟ ایک بات، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے سوال کر کے دیکھو، جتنے محبان رسول ہیں، عاشقان رسول، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کل بھی ایک 12 ربیع الاول کے دن تھا، آج بھی ایک 12 ربیع الاول کے دن ہوگا، بس اس بیچ میں دنیا بھر سے رشتے ہوں گے ہمارے، اس بیچ میں دنیا بھر کی پیروی کر رہے ہوں گے، دنیا بھر کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوں گے، بھائی ایک ہی دن اپنے نبی کے لیے مخصوص ہے، جیسے 10 دن اہل بیت کے لیے کر لیے، نہیں سمجھے؟ ایک دن نبی کے لیے کر لیا، بیچ میں کوئی دن بنا لیا، پہلی محرم عمر کے نام کر دو، پہلی فلانی تاریخ ابو بکر کے نام کر دو، وہ والی تاریخ اس کے نام کر دو، وہ والی تاریخ اس کے نام کر دو، ابے بیچ میں ان کی سنتوں پہ ان کی سیرتوں پہ عمل کون کرے گا؟ اور نہیں سمجھے بات کو؟ نہیں، وہ نواز شریف کی پیروی کریں گے، وہ شاہ رخ خان کی پیروی کریں گے وہاں پہ، اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ تو سارا فساد اس بات کا ہے کہ اللہ نے فرمایا سأصرف عن آیاتی، ان قریب تم دیکھو گے ہماری آیتیں ان کے سامنے ہوں گی، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، وہ جنہوں نے تکبر کیا دنیا میں ناحق، وَإِن یروا کل آیۃ، ساری آیتیں وہ دیکھ لیں گے، لا یؤمنوا بہا، لیکن ایمان لے کے نہیں آئیں گے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، دیکھو آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا ان کا مقام و مرتبہ تھا یار، مصعب بن عمیر کے سامنے کتنا قرآن اترا ہوگا؟ اب بھائی مصعب بن عمیر جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسلام کے مبلغ تھے، وہ سب سے پہلے اسلام میں نکل کے جس آدمی نے اپنی زندگی وقف کی نا تبلیغ کے لیے، وہ مصعب بن عمیر ہے، اور وہی پہلا آدمی بھی ہے جو مبلغ ہوتے ہوئے جہاد کے میدان میں گیا ہے۔ یہ چورن بیچتے رہے، تبلیغ 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 تبلیغ، جہاد نہیں، وہ ہمارا کام نہیں، فوج کا کام، سمجھے ہو بات کو یا نہیں؟ وہ اللہ کا رستہ، اللہ کا بندہ ایک وقت میں مبلغ تھا، دوسرے وقت میں اللہ کے رستوں میں جہاد میں نکلا ہوا،
اور یہاں تک کہ احد کے میدان میں شہید ہوا، اور یہاں تک کہ اسی کی شہادت وہ شہادت ہے جس میں الفاظ دایاں بازو کٹا، اس نے اسلامی علم کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، گرنے نہیں دیا اس کو، بائیں ہاتھ کٹا، منہ سے پکڑ لیا، گرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ گردن کاٹ دی اس کو۔ اس نے اسلام ہمارے جھنڈے، ہمارا جو جھنڈا ہوتا ہے اس پر کلمہ آتا ہے نا، تو گرنے نہیں دیا اپنے کلمے۔ آپ سمجھے ذرا بات، یہاں کیفیت یہ ہے، آپ دیکھیں کہ جب مصعب بن عمیر اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے نکل گئے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل گئے، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، قرآن کتنا اترا تھا؟ کیا اس اللہ کے بندے نے پورا قرآن سنا تھا؟ یا ایک سورت، دو سورت، چار سورت، 8 سورت، 114 صورتیں ہیں قرآن میں، کل 114 صورتیں ہیں، اس اللہ کے بندے نے کتنی سن لی ہوں گی یار؟ 14 15 بمشکل۔ احد میں تو شہید ہو گئے، وہ گئے کدھر؟ مصعب بن عمیر گئے کدھر؟ 2 صورتیں، 4 صورتیں، 6 صورتیں، 8 صورتیں، 10 صورتیں سننے والا کہاں گیا؟ جنت میں۔ وجہ 2 صورتیں سنیو، 4 سنیو، 8 سنیو، عمل کر کے گیا ان کے اوپر۔ ہماری طرح تراویح کے ختم کروا کے اس انتظار میں جنت میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا، میرے 30 40 میں کر دینا، پتہ نہیں میری بخشش ہو نہ ہو۔ پورا قرآن پڑھ کے بھی فکر مند ہے کہ جنت میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا، پورا قرآن سن کے بھی فکر مند ہے جنت میں جاؤں گا۔ وہ 4 آیتیں، 8 آیتیں، 4 صورتیں، 10 صورتیں سننے والا بھی کدھر گیا؟ کیونکہ اس نے ان 4 8 10 صورتوں پہ عمل کر کے دکھایا اللہ کے بندے۔ اور بیچاری سمیہ، ارے یار وہ تو پہلی شہیدہ ہے اسلام کی۔ اسلام میں سب سے پہلے وہ فیمنسٹ آنٹی ہیں، تو یقین کرو ہارٹ فیل سے مر جائیں اگر ہم انہیں قصہ سنا دیں تو۔ اسلام کی پہلے شہید کوئی مرد نہیں ہے، عورت ہے، نہیں سمجھے؟ اور سنیں ذرا بات کو، وہ اللہ کی بندی جب شہید ہوئی ہے تو آپ حیران ہوں گے، سورہ بقرہ ہی پوری نہیں اتری تھی۔ سورہ بقرہ، آپ کے پورے دین کا نچوڑ قرآن میں اگر کسی جگہ ہے نا تو ایک سورہ بقرہ میں، دین کا پورا نچوڑ اگر کسی ایک صورت میں ہے قرآن میں تو سورہ بقرہ میں۔ وہ پوری سورہ بقرہ آدھی بھی نہیں اتری، پوری تو دور کی بات، آدھی بھی نہیں اتری سورہ بقرہ۔ وہ اللہ کی بندی شہید ہے، اب وہ شہیدہ جنت میں گئی، ہاں آدھی صورت، ہاں کیوں؟ عمل کر کے دیکھا۔ اور اسے بھی چھوڑ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، مجھ سے تم تک ایک آیت بھی پہنچی ہو دوسروں تک پہنچا دینا۔ پہنچیے آیت، پہنچیے کتنی؟ 1 2 3 کتنی؟ دیکھو آپ تو اللہ کے رسول تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ مصعب بن عمیر کے ساتھ کیا ہوا؟ پورا قرآن پہنچا ہم تک۔ سمیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ پورا قرآن پہنچا ہم تک۔ بھائی حرام بنت ملحان کے کیا پورا قرآن پہنچ گیا تھا؟ نہیں، یہی وہ کسی کو 10 صورتیں پہنچی تھی، کیونکہ قرآن تو مکمل ہوا ہے آخری، بالکل حجۃ الوداع کے خطبے میں آخری آیت جب اتری، الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت جب اتری۔ اور سنو ذرا بات، یہ تو اس سے پہلے کے شہید ہیں سارے اللہ کے بندے، بعض تو انہیں پورا قرآن نہیں پہنچا، ہمیں پہنچ گیا۔ اور اب میں آپ کو اب ایک بات بتاؤں، ہمیں بھی نہیں پہنچا، بدقسمتی سے ہمیں بھی پورا قرآن نہیں پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ سوال گھر کے اندر ٹی وی کا بھی طاق پتہ ہے کہاں بنایا ہوا ہے؟ ٹی وی کا اسکرین لگانے کا طاق بھی بنایا ہوا، وہاں پہ جا کے ہاتھ پہنچ جائے، لیکن قرآن کا طاق بنایا ہوا 12 فٹ پہ۔ بلند جگہ رکھتے ہیں قرآن کو، ابے تو پھر نکال کے پڑھتے بھی ہیں، یہ تھوڑی کہ رکھے رہنے رمضان میں ختم کریں گے، مردے بخشوائیں گے۔ اور یہ سمجھ میں کچھ بات یا نہیں؟ سارا مسئلہ ہے اس غفلت کا، سارا مسئلہ ہے اس تکبر کا کہ ہم بغیر اس دین کو سیکھے، بغیر اس دین پہ عمل کیے ہم جنت پر پہنچ جائیں گے۔ ہم ایک ہے نا ہمارے پاس گروہ، سرکار کی امت تو ان کا کلمہ پڑا ہے، وہ اپنی کملی میں چھپا کے لے جائیں گے، کہاں پہ؟ جنت میں۔ تیرے کو تو لازمی لے جائیں گے بھائی، کیوں نہیں لے کے جائیں گے؟ آپ دیکھیں تو صحیح ذرا بات، داڑھی منڈا، نہ کلمہ نہ روزہ نہ نماز، اور وہ جھوم رہے ہیں، وہ سرکار کی آمد مرحبا پہ جھوم رہے ہیں وہ۔ اچھا جھوم رہے ہیں، انگلش میں بولیے، انگریزی میں جھومنے کو کیا بولتے ہیں؟ انگریزی میں جھومنے کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ بولیے ذرا۔ جیسے شادی میں تو نے کیا کیا تھا؟ ڈانس، اور میلاد النبی پہ تو کیا کر رہا ہے؟ جھوم رہا ہے نا، انگریزی میں بولیے۔ جیسے تو یوم المیلاد منا رہا ہے نا، انگریزی میں بول کیا منا رہا ہے؟ برتھ ڈے۔
تو تو پہلے جنت میں جائے گا نا، کیونکہ تیری جنت وہ نہیں ہے، تیری جنت یہیں کہیں بنی ہوگی کراچی حیدرآباد کے درمیان میں. وہ والی جنت میں اس قسم کی پبلک جائے، یہ ہمیں شریعت سے ثبوت ملتا. اس جنت میں میں آپ کو بتاؤں صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب السنہ کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ جنت میں داخل ہوا اور ایک گروہ نے جنت میں جانے سے انکار کیا. اور بھائی میرے یہ آخری بات بتا کے بات ختم کرو، وقت کم ہے. ایک گروہ جو جنت میں داخل ہوا اور ایک گروہ جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا. اچھا مجھے آپ ایک بات، آپ نے آج تک ایسا کوئی آدمی دیکھا ہے جس نے کہا میں جنت میں نہیں جاؤں گا، مجھے جنت پسند نہیں ہے، میں جانا ہی نہیں چاہتا؟ مثلا ملحدین ہے نا، بے دین، اللہ کو بھی جو نہیں مانتے، کمیونسٹ، ایتھیسٹ، وہ بھی یوں نہیں کہتے کہ میں جنت میں جانا نہیں چاہتا، وہ یوں کہتے ہیں جنت ہے ہی نہیں. جب وہ اللہ کے بھی منکر ہیں تو جنت کو کہاں سے مانیں گے؟ ایک بات سمجھیں، آج تک ہمیں ایسا آدمی نہیں ملا جو یہ کہتا ہو مجھے جنت پسند نہیں، جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا، جنت میں جانے کا انکار کر دیا، جنت میں جانا ہی نہیں میرا. ہاں یہ ضرور ہے بعد میں ہمیں ایسے لوگ ملیں، بعد سے مراد اس حدیث سے پہلے کا تو سوال ہی نہیں پتا، اس حدیث کے بعد تو ایسے لوگ ملیں. ایک حضرت صاحب سے ہم سن رہے تھے اس جنت میں نہیں جاؤں گا جس جنت میں معاویہ ہوگا. تو ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے، کہاں فیسٹا واٹر پارک چلا جائیے، تیری جنت بس یہیں تک ہے. اور نہیں سمجھے کچھ بات کو، مطلب یہ کتنے بڑے تکبر اور گھمنڈ کی بات ہے، کتنی ضلالت بھری بات ہے کہ آدمی کو اتنی جرت بھی ہو جائے کہ وہ یہ بات منہ سے نکال دے کہ میں کسی نام پہ صحیح جنت میں نہیں جاؤں گا. یہ کتنی بڑی جرت کی بات ہے، آپ اندازہ تو کریں. بھائی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغلو عن دینکم، اپنے دین میں مبالغہ مت کرنا. تم سے پہلے کی قوموں نے کیا وہ برباد ہو. یہ غلو ہے، باتوں کو اپنے حد سے بڑھا کر بولنا. بھائی معاویہ دشمنی تیری جگہ، مگر تیری یہ جرت کہ تو اللہ کی جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے، یہ جرت تیری. اصل میں وہ جرت بنی اس وجہ سے اللہ پہ جس طرح ایمان لانا چاہیے تھا وہ طریقہ انتہائی معذرت کے ساتھ وہ طریقہ ہے ہی اہل سنت کے پاس. اللہ پر جس طرح ایمان لانا چاہیے نا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ یہ طریقہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس، ہمارے علماء کے پاس ہی ہے. یہ بدعتیوں کے پاس ہے ہی نہیں. بدعتیوں کے پاس غلو ہے، بدعتیوں کے پاس شرک ہے، بدعتیوں کے پاس کفر ہے، بدعتیوں کے پاس الحاد ہے، بدعتیوں کے پاس تکفیر ہے، بدعتیوں کے پاس گستاخی ہیں. نہیں ہے تو بدعتیوں کے پاس نہ توحید ہے نہ اتباع سنت. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہماری امت. اچھا بھائی، کہا کہ ایک گروہ ایسا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا. صحابہ حیران کہ اللہ کے رسول ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے. فرمایا من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے. بھائی آدمی صاف کبھی نہیں بولے گا کہ میں جنت میں جانا نہیں چاہتا، لیکن جو جان بوجھ کے سنت کو ترک کرے وہ کیا بول رہا ہے؟ میں جنت میں جانا نہیں چاہتا. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.